بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے تو اسکرین پر اس دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، ایک نظر انہیں بھی دیکھ لیجئے. ویڈیو کو مکمل طور پر تفصیل سے دیکھا کیجئے. بہت سے لوگ ہیں جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن جس مسئلے پر گفتگو کی جا رہی ہے اسی مسئلے کے بارے میں وہ سوال وہیں کمنٹس بھی کر دیتے ہیں. تو براہ کرم آج کا سوال غور سے سنیے گا اور آج کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم محمد عاقل صاحب، میں عبید قریشی امریکہ سے بول رہا ہوں. عبید قریشی میں صاحب، اکثر آپ کا پروگرام سنتا ہوں. الحمدللہ. آپ سے ایک رہنمائی چاہیے. میرا سوال یہ ہے جی کہ آج کل کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں، کاروبار لوگوں کے ختم ہو گئے ہیں، خاص طور پہ جو چھوٹے ملک ہیں. میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو ہمارے وہاں پہ عزیز اقارب، دوست و احباب کافی لوگ پریشان ہیں، پریشان حال ہیں کیونکہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. جی کیا قربانی کی مد میں، قربانی کے بدلے میں ان پیسوں سے ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ مجھے اس بارے میں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین یا رب العالمین. یہ سوال آپ نے سن لیا ہے. اس طرح کے لاتعداد سوال ہیں اس سیزن میں، خاص طور پر کہ لوگوں کی معاشی حالت بہت خراب ہے. ایسے میں کیا ہم قربانی کریں؟ ایک ہندی زبان میں میسج اقبال صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی گروپ میں بھیجا اور اس میسج کو پڑھنے کے بعد اہل علم نے اس کا کیا جواب دیا وہی جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے حافظ شکیل صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، یہ جو ہندی میں سوال آیا ہے قربانی کے متبادل کے سلسلے میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسم ہی تعالی لکھا ہے اس کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے تھا. بسم ہی تعالی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطوط میں لکھ دیتے ہیں بسم ہی تعالی یا پھر لکھ دیتے ہیں 786. اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس طریقے کو اختیار نہ کیجیے. یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تحریر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، نہ کہ بسم ہی تعالی سے. بے شک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو معروف ہے اور تمام ہی علماء اس پر متفق ہیں کہ قربانی کا عمل عبادت ہے. بے شک. اور عبادت اسی طریقے پر انجام پاتی ہے جو طریقہ شریعت نے اس کا مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے. الحمدللہ. اس لیے قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے. قربانی اسی طریقے سے ہوگی جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے. صحیح بات ہے. اور یہ اس طرح کا جو سوال لوگ کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ قربانی کا موقع سال بھر میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ضرورت مندوں کے مسائل 12 مہینے رہتے ہیں. صحیح. تو قربانی ہی کی کیوں قربانی کی جائے؟ صحیح بات. اور قربانی ہی کیوں تختہ مشق بنایا جائے؟ یہ سوال ہی بنیادی طور پہ غلط ہے. بے شک. اس لیے اس کا بہت سیدھا سیدھا جواب یہی ہے جو تمام علماء اسلام نے ہمیشہ دیا ہے کہ قربانی اسی صورت میں قربانی مانی جائے گی جس صورت میں شریعت نے بتائی ہے، یعنی جانور ذبح کر کے، وہ بھی وہ جانور جو قربانی کے لیے مطلوب ہے. صحیح. اس کے بدلے اس کی قیمت آپ کسی کو دیں تو قربانی نہیں مانی جائے گی. بالکل. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا
کہ قربانی سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں 12 مہینے کی. صحیح بات ہے بالکل. اس لیے اہل خیر کو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے اور لوگ توجہ دیتے بھی ہیں الحمدللہ. اللہ نے جن کو توفیق دی ہے بہت سارے احباب 12 مہینے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں. اللہ مسلمانوں کو مزید توفیق دے آمین کہ اللہم وہ آمین. اپنے ضرورت مند بھائیوں کی برابر مدد کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہیں حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب دہلی سے. پیغام بہت کلیئر ہے اور واضح ہے، لیکن اس میں اضافہ فرمایا حفظ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ نے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مسئلے میں بھائی اقبال آپ کو عرض کروں کہ بہت ہی وافی اور شافی جواب حافظ شکیل صاحب نے دے دیا الحمدللہ. الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعار ہے اللہ کا، شعار من ومن یعظم شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعار میں سے قربانی عبادت بھی ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جو شعار ہے. بے شک اس کو قائم کرنا اس کی حالت میں یہ ہمارے لیے ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ فرض اور واجب تو نہیں ہے طرح کی، یہ سنت ہے اور جس کے پاس توفیق ہے وہ دے گا، جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے اوپر کوئی ضروری نہیں. نمبر 3، ایک بندہ 10 قربانیاں 20 100 قربانیاں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 10 20 قربانیاں ایک گھر میں اکیلے کروائیں. تو ایک ہی بکرا، ایک ہی جانور سارے گھر والوں کے لیے بھی کافی ہے. نمبر 4، آج جو غربتوں کا مسئلہ ہے، آج جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غربت ہیں، غریب ہیں، ان کے اس سے زیادہ غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. آپ غور کریں، اللہ اکبر. اسلام نے شروع ابتدائی ایام میں یوں سوچے، ایام تشریق کا جو لفظ ہے تشریق، یہ شرق یشرق، تشریق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گوشت بھوننا، دھوپ سے سکھلانا، گوشت کو سکھلانا. یہ 3 دن ایام تشریق اسی لیے کہے گئے کہ اس میں جو جانور ذبح ہوتے تھے لوگ ذبح کر کے ان گوشتوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے اور سکھاتے تھے تاکہ گوشت کو جو ہے اسٹور کر سکیں اور یہ کھاتے تھے. آج بھی الحمدللہ گوشت کو سکھا کر کے مسالے وسالے لگا کر کے لوگ سال ہر سال اس کو کھاتے ہیں، گھروں کے اندر موجود ہیں آج بھی. تو اسلام تو شروع سے ہی دین رحمت ہے. اگر ہوتا تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے. اور اللہ کے نبی کے زمانے میں معاشرے میں ایسے بھی غریب غربا تھے، 300 600 صفہ پر بیٹھے ہوئے لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے غریب تھے. تو آپ کہہ دیتے کہ اس سال قربانیاں نہ کرو بلکہ ایسا کرو، ان غریبوں کو ان کو مان. ایسا نہیں ہوا. شریعت میں اس کی کوئی ایسی نظیر یا ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے. اس لیے موجودہ دور میں تو بہرحال بہت غنیمت ہے. ایسے بھی اتنے بھی غریب لوگ نہیں ہیں جو صحابہ کرام جیسے غریب ہوں. المہم تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. یہ اس کو اس کی حالت پہ برقرار رکھا جائے اور خلاص سے، یعنی بقیہ دیگر امور ہیں آپ دوسرے طرح سے غریبوں مسکینوں کی مدد کریں. جیسے کہ بہت سارے لوگ صدقۃ الفطر پہ بھی 2.5 کلو چاول اور یا گیہوں پر بھی بہت سارے مسائل بیان کرتے ہیں کہ بھی پیسے دے دیے جائیں تو فلاں دے دیے جائیں تو وہ غریب ہے. 2.5 کلو چاول کے لیے آپ اتنے ہیلے، یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور ہیلے اور وساوس اور بہانے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. نمبر 1. جزاک اللہ خیر. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو کہ آپ کو عید قرباں یا عید الفطر پر 2.5 کلو چاول اگر دینے ہوں گے تو وہ آپ کو راہ فرار اختیار کرنے کا راستہ سجھائے گا. اسی طریقے سے کرونا کی حالت میں قربانی کے سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیوست کی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان کے، ہندوستان کے یا بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں، آپ اپنی قربانی کے پیسے ان ممالک میں غریبوں کو دے کر ان کی مدد کیجئے. ذرا غور کیجئے. فضیلت شیخ معراج ربانی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اصحاب صفہ ہیں مدینہ منورہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وہ کیا پیٹ بھر کے سب کھانا کھایا کرتے تھے؟ وہاں کوئی غربت نہیں تھی. آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہ پتھروں کو اپنے پیٹ پر باندھ کر گزر بسر کرتے ہوں، وہ خواتین جو کہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے آگ جلا کر پانی کے اندر پتھر ابالتی ہوں، ان خواتین کے بچوں کو نہ عمر فاروق نے یہ مشورہ دیا کہ اس سال ان غریبوں کی مدد کی جائے گی، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور کسی بھی صحابی نے کسی بھی دور میں
اس بات کو نہیں بیان کیا کہ اس سال قربانی نہ کر کے ہم غریبوں کی مدد کریں گے. تو اس فکر کو ذہن سے صاف کر دیجئے. قربانی اسلامی عبادات میں ایک اہم عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم اس عبادت کو کرنے کے بعد تجھ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس خوف اور دہشت کو ہمارے سروں سے ختم کر دے، اور اس کرونا کی وبا کو ہم سے اٹھا لے اور ہمیں امن اور سلامتی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ اس اہم سوال کو بھیجنے کے لیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے دین پر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس کی نشر و اشاعت کرنے میں ہم سب کو اجر سے نوازے. آپ بھی اگر یہ چاہتے ہوں کہ گمراہی ختم ہو تو براہ کرم ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے، اور اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جوائن مائی نور ٹی وی چینل. تھینک یو سو مچ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.